فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم صدر محترم حضرات علماء کرام معزز اور قابل قدر حاضرین جلسہ، میری باوقار بہنوں، بیٹیوں اور تمام پردہ نشین خواتین، آج کا یہ تاریخ ساز اجلاس عام جو مدرسہ سیدنا عمر بن خطاب مسجد اقصی یا اقصی مسجد کی جانب سے اس پارک کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ میری حاضری اس مدرسے کے سالانہ پروگرام میں پہلی بار ہو رہی ہے۔ میں اپنے لیے خوش نصیبی سمجھ رہا ہوں یہاں آنے کے بعد اس شہر کے اکابر علماء اکرام سے ملاقات کرنے کو اور ان کی زیارت کرنے کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مبارک اجلاس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ پروگرام اتنا تفصیلی پروگرام ہوگا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں بہت 12 بجے رات تک یا 11:30 بجے رات تک فارغ ہو جاؤں، لیکن یہاں آنے کے بعد میرے ہاتھ میں ٹھنڈے پڑ گئے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری حاضری ہو گئی اور مدرسے کی کارکردگی سامنے آ گئی، مدرسے کے بچوں کی صلاحیتوں کا مظاہرہ ہو گیا اور ان کا مسابقہ سامنے آ گیا۔ طلباء اور طالبات کے اسناد اور ان کے انعامات کی تقسیم کا جو کام تھا وہ ہو گیا۔ یہی مقصود ہے، اور اس تفصیلی پروگرام سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ مولانا ظہیر صاحب قاسمی اور ان کے رفقا، ان کے معاونین اور مدرسے کے اساتذہ اور یہاں کے ذمہ داران، اہل محلہ کی کتنی سرگرمیاں ہوں گی اور ان کی کتنی خدمتیں اور ان کی کتنی محنتیں ہوں گی اس میں کہ انہوں نے بہت بڑی ایک تفصیلی لسٹ بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے اور یہاں آنے والوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس تاخیر کا میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ میری طرف سے کوئی شکوہ ہے، میں تعریف کر رہا ہوں کہ کتنی تفصیلی پروگرام انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس مدرسے کو پاک پروردگار مزید ترقیات اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں
اس وقت میرے مخاطب مرد بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہماری بچیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، تمام مستورات میری بات کو سنیں غور سے۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے اس کا، لیکن میں جتنی بات کروں گا اس کو غور سے سنیے گا۔ آج کی رات انتہائی مبارک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج مجھے آپ حضرات کی خدمت میں جو گزارشات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صاف، سچی اور صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تقریب، یہ اجلاس عام کس کی نسبت سے منعقد ہوا ہے؟ یہاں پر قریب سے، دور دراز سے آنے والے تمام مرد اور عورتیں اس بات کو سمجھیں اور یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جائیں، ہم دین کی نسبت پر یہاں آئے ہیں۔ ابھی آپ نے علمی کارکردگی اور اس کی خدمات اور اس کے کارناموں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ یہ سب دین ہے اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام قرآن مجید۔ جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کو مکمل کیا ہے ان کی بھی دستہ بندی ہوگی۔ بڑے قابل مبارکباد ہیں وہ بچے کہ جو اس میدان میں اترے، وہ بڑے قابل مبارکباد ہے ماں باپ اور اساتذہ کے جن کی شفقتوں اور جن کی سرپرستی سے بچوں کی بہترین اور عمدہ ترین تربیت ہوئی۔ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم کس کی نسبت سے یہاں آئے؟ وہ نسبت یاد کریے، وہ اتنی عالی نسبت ہے اور اتنی عرفہ اور اتنی بلند نسبت ہے کہ اگر اس نسبت کے ساتھ ہم زندہ رہتے ہیں اور اسی نسبت پر مر جاتے ہیں تو ہمارا جینا اور ہمارا مرنا منظور ہو جائے گا اللہ۔ وہ نسبت ہے قرآن کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قرآن نصیب فرمایا ہے، اور قرآن مجید اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے ان میں بہت سارے بچے ایسے ہوں گے کہ جن کی عمر 10 سال ہوگی، کسی کی 12 سال ہوگی، کسی کی 15 سال ہوگی، کسی کی 13 سال ہوگی۔ ان لوگوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے پہلے پارے سے، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس پورا قرآن یاد کر لیا۔ کتنے سال میں یاد کیا؟ 3 سال، 3.5 سال، 4 سال، 5 سال، یہ مدت ہے۔ اب ان کا وظیفہ کیا ہے کہ یہ ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، اور ان کے سینے کے اندر جو قرآن محفوظ ہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں ان کے سینے میں قرآن کو کس نے اتارا؟ وہ کون سی کشش ہے کہ جس کی طرف یہ جھکتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے ان کے قدم؟ دنیا کے اندر کوئی صحیفہ، کوئی نوشتہ، کوئی کتاب، کوئی اخبار، کوئی میگزین ایسی نہیں ہے کہ جس کو کوئی مسلمان نہیں، کوئی بچہ بھی حفظ کر لیتا ہو۔ یہ امتیاز ہے اور یہ خصوصیت ہے قرآن مجید کی کہ قرآن مجید کو شروع سے آخر تک بچہ یاد کرتا ہے۔ اگر انہی بچوں سے پوچھا جائے کہ تمہارے باپ کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، فلاں تھا اور فلاں تھا، اور دادا کا نام کیا تھا، پر دادا کے باپ کا نام کیا تھا، ان کے دادا کا نام کیا تھا، ان کے پردادا کا نام کیا تھا، نہیں بتا۔ لیکن قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو ان کے سینے میں اتری۔ کس نے اتاری؟ جنہوں نے 3 سال تک محنت کی ہے، جو ان کے استاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنایا، انہوں نے
محنت کی اور یاد کرایا، سختی کی اور یاد کرا کر کے یہ تنبیہ کی کہ اے بچے تم ہمیشہ قرآن کو یاد رکھنا۔ تو صلاحیت کس کی ہے؟ آپ کہیں گے بچے کی صلاحیت، آپ کہیں گے کہ استاد کی صلاحیت، بے شک استاد کی صلاحیت، بچے کی محنت، بچے کی ذہانت، لیکن اگر ہم یہ بات کہیں کہ محنت بچے نے کی، استاد کی شفقت رہی، لیکن بچے کے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر دینا، یہ صرف فضل الہی ہے، پروردگار عالم کا فضل ہے اور کچھ نہیں۔ قرآن کس پر نازل ہوتا ہے؟ اللہ کے آخری پیغمبر، ہمارے آقا، ہمارے مولا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے آخری پیغمبر پر، جو تو مسلمان جانتے ہیں۔ توریت، انجیل، زبور اور دوسرے صحیفے دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئے، لیکن قرآن اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اترتا ہے 23 سالہ مدت میں۔ کس طرح؟ حضرت جبرائیل قرآن مجید لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغمبر تک پہنچا دیتے ہیں، پیغمبر کو سناتے ہیں، اور پیغمبر جبرائیل کی موجودگی میں قرآن کا دور کرتے ہیں۔ جو وحی آ رہی ہے، فرشتہ جانے والا ہے، پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرشتہ چلا جائے یا جلدی جلدی پہنچتے ہیں تاکہ زبان کے اوپر وہ قرآن آ جائے جس طرح ان کو دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان حالات کو بیان کیا اور کہا کہ اے محمد، اے میرے پیغمبر، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو جلدی پڑھنے کے لیے حرکت نہ دیا کریے۔ یہ نہ سمجھیے کہ سینے میں محفوظ نہیں ہو پائے گا، یہ اللہ پہلے وعدہ کر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی نے نازل نہیں کیا۔ آگے جس طرح ہم نے نازل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، صبح قیامت تک ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظت کرتے رہیں گے۔ قرآن کی حفاظت کس طرح ہو رہی ہے؟ جب حضرت جبرائیل اللہ سے قرآن کو لیتے ہیں، پیغمبر تک پہنچاتے ہیں، تو کسی شیطان کا دخل نہیں ہوتا، کسی باطل کا دخل نہیں ہوتا۔ اب پیغمبر سے یہ امت تک پہنچنا ہے صحابہ کے ذریعے سے، کسی شیطان کا دخل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اے پیغمبر، جب میرا فرشتہ جبرائیل تمہارے پاس آئے قرآن لے کر کے، تو اس کو غور سے سنا کرو اور پڑھنے میں جلدی مت مچایا کرو۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، قرآن کو جمع کر دینا اور قرآن کو پڑھا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ قرآن کیسے پڑھا جائے گا۔ یہ بچے حافظ ہوئے، دنیا کا بڑا سا بڑا قاری، بڑا سا بڑا مفسر، بڑا سا بڑا عالم قرآن، اگر قرآن کے پڑھنے میں ذرا سے بھی ایک زیر زبر کی ایک حرف کی بھی غلطی کرے گا، بچہ ڈھونڈ دے گا، بچہ نہیں مانے گا۔ کیوں؟ اس نے قرآن میں جو پڑھا ہے، جو اس نے یاد کیا، اسی کو صحیح سمجھے گا۔ بڑا سا بڑا شیخ، بڑا سا
بچہ چلنے نہیں دے گا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, صبح قیامت تک اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. کس کے ذریعے سے اللہ حفاظت کر رہا ہے؟ آج جے پور کے اندر, ہمارے اس محلے کے اندر کتنی مسجدیں ہو گئی, محلے سے متصل جتنے بھی علاقے ہیں, آپ کہیں گے کہ مسلم علاقے ہیں, کتنی مسجدیں ہوں گی؟ 10 مسجدیں, 15 مسجدیں, 20 مسجدیں, 50 مسجدیں. لیکن ان مسجدوں کے مقابلے میں اگر حافظوں کی تعداد آپ گنیں, مسجدیں کم پڑے گی, حفاظ قرآن کی تعداد زیادہ ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہے, اور قرآن کی حفاظت حفاظ کے ذریعے سے ہوگی اور تراویح کے ذریعے سے ہوگی. تراویح میں بچے بھول بھی جاتے ہیں, پڑھتے پڑھتے بہت ساری غلطیاں نکلتی ہیں, پیچھے سے لقمہ دیا جاتا ہے. لقمہ دیا جائے تو ٹھیک ہے, تنقید نہ کی جائے, انگلی نہ اٹھائی جائے کہ بچے کو غلطیاں بہت آتی ہیں, کچا بہت ہے. کبھی آپ نے پڑھ کے دیکھا ہے کیا کچا ہوتا ہے کیا پکا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جس ذات کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے, وہ نماز کی حالت میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایک آیت چھوٹ جاتی ہے. صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی, قرآن میں نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ہے. صحابہ نے کہا آپ نے نہیں پڑھی, تو حضور نے فرمایا میں بھول گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے, ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں, مگر جہاں اللہ چاہے گا وہاں پڑھنے والا بھول سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و اس کا کرم. یہ جتنے بھی علوم ہیں, بچے عربی سیکھ رہے ہیں, بچے تبلیغ کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو وہ مرحلے نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کے وہ سنہرے موقع نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو چاند و سورج کی طریقے سے چمکائے. یہ آگے جل کے داعی بنیں گے, یہ مبلغ بنیں گے, یہ محدث بنیں گے, یہ عالم قرآن بنیں گے, عالم حدیث بنیں گے. قرآن مجید یا علم اور اس کا نور. آج دنیا کے اندر اسلام باقی ہے, مسلمان باقی ہے. مسلمانوں سے پوچھو تمہاری سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ اب کہیں گے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی خصوصیت اللہ کی کتاب قرآن مجید. اگر قرآن نہ ہوتا, اگر قرآن نہ ہوتا تو جتنے بھی اسلامی علوم و فنون ہیں یہ بھی نہ ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو فرمایا ہے کہ یہ قرآن ایسی اللہ کی کتاب ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. آج ہم کو بہت ضرورت ہے اس بات کی. یہ امت مسلمہ جن خطروں میں اس وقت گھری ہوئی ہے اور جن فتنوں کا اس وقت نشانہ بنی ہوئی ہے, ہمارے طرف ہر طرف سے فتنے, ہر طرف سے گمراہیاں اور شیطانی حملے وسوسے ہم کو جکڑ رہے ہیں, ہم جکڑے ہوئے ہیں. اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا, اس کے آنے سے پہلے تمہیں ہوشیار رہنا ہے. فتنے اس طریقے سے ہوں گے کہ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں. ہمارے ایمان کا کچھ صحیح نہیں ہوگا. صبح مومن ہوگا, رات ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. رات میں مومن ہوگا, صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. کچھ نہیں. آدمی اپنے دین کو
दुनिया की पूंजी में, दुनिया की लालच और दौलत में बेच डालेगा, अपने दीन का सौदा करेगा, अपने को जहन्नम का ईंधन बनाएगा, ये जन्नत का मुस्तहिक बना देगा। ये फितने आ रहे हैं, शैतान नहीं चाहता है। सबसे ज्यादा हमारे दिल और दिमाग में ख्यालात उस वक्त आते हैं जब हम सबसे अच्छा काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उस वक्त शैतान सबसे ज्यादा बह जाता है। कुरान पढ़ते वक्त शैतान बह जाता है। तो लिहाजा कुरान मजीद से हम मोहब्बत करें तो हमारे दिल के अंदर शैतान की नफरत होगी। कुरान मजीद से हम मोहब्बत करें और कुरान को हम रहनुमा समझें तो हमारी जिंदगियों के अंदर रोशनी आएगी, हमारी जिंदगियों से तारीकियां दूर होगी। अल्लाह की ये किताब ऐसी किताब है कि अगर हम इस पर शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमको ये नसीब करता रहेगा। और अगर हम नाशुक्री करेंगे, शुक्र का जज्बा इतना होना चाहिए कि अगर हम एक निवाला खाना खाएं तब भी हम शुक्र अदा करें, एक घूंट पानी हमारे हलक से उतर जाए तब भी हम शुक्र अदा करें, एक कदम हम चले तब भी अल्लाह का शुक्र करें। हर अल्लाह की मदद के ऊपर हम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ। हम खाना खाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। शुक्र अदा करना तो दूर की बात है, हम नेमत की नाकदरी करते हैं, हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। जिन हाथों से हम खा रहे हैं, इन हाथों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको खाना खाने की सलाहियत दी है। जब हम शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला अपनी नेमतें बढ़ाएगा, अल्लाह ताला अपनी नेमतों के अंदर इजाफा करेगा। और अल्लाह की ये सारी नेमतें जिन आंखों से हम देख रहे हैं, जिन कानों से हम सुन रहे हैं, जिस जुबान से हम बोल रहे हैं और जिस दिल और दिमाग से हम सोचते और समझते हैं, ये अल्लाह की नेमतें हैं। दुनिया के अंदर तमाम नेमतें अपनी जगह पर, और कुरान की नेमत जिसके जरिए से अल्लाह ने हमको तौहीद की नेमत दी, कुरान की नेमत जिसके जरिए से अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत दी, कुरान की नेमत की जिसके जरिए से अल्लाह ने हमको कलमे की नेमत दी, मग़फ़िरत की दौलत दी। अल्लाह तबारक व तआला इस नेमत को देने के बाद ये देखता है कि मेरे बंदे मेरी सबसे बड़ी नेमत पर शुक्र अदा करते हैं या नहीं करते। कुरान पर शुक्र अदा करने का मतलब क्या होता है? कुरान का पढ़ना। शुक्रगुजार बंदा कौन होता है? अगर कोई आदमी जुबान से खाली ये कहे कि अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ मगर नमाज न पढ़े, ये अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ मगर कुरान न पढ़े, अल्लाह की तस्बीह न करे, अपने आदा और जवारे से अल्लाह का जिक्र न करे, सिर्फ जुबान से कहे, तो जुबान से ये कहना खाली मोतबर नहीं होगा। याद रखिए, जब ये कहा जाता है कि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रात भर अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं, पैरों के ऊपर वरम आ रहा है, नफले नमाजें पढ़ रहे हैं, लंबी लंबी किरातें कर रहे हैं। सहाबा पूछते हैं हुजूर से कि आपको क्या जरूरत इतनी ज्यादा इबादतें करने की? इबादतें तो वो करे, नमाजें तो लंबी लंबी वो पढ़े जो गुनाहगार हो, जो अल्लाह को राजी करना चाहे। अल्लाह आपसे पहले से ही राजी है, खुश है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और जवाब दिया, अफला उहिब्बु अन अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं ये न चाहूं कि अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं? मालूम ये हुआ कि अल्लाह के लिए झुकना और इबादत करना और नमाज पढ़ना और कुरान पढ़ना, उसका जिक्र करना सबसे बड़ा शुक्र है। अगर हम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह तबारक व तआला से कहे अल्लाह तू हमारी खताओं को माफ कर, ये अल्लाह तू हमको बख्श दे। ये कौन दुआ मांगे? जो गुनाहगार होगा
اور جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے وہ ان کو ضرورت نہیں ہے بھائی استغفار کرنے کی، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی وارحمنی، یہ کہنے کی ضرورت کس کو ہے؟ جو شراب پیتا ہو، جو جوا کھیلتا ہو، بلکہ اس کی ضرورت ہر اللہ کے بندے، یاد رکھیے گا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ استغفار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دیکھ لی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا قرآن کے دور، کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ جو راتوں رات جاگتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جو راتوں کو جاگتے ہیں سجدے اور قیام کرتے ہوئے، اور جب سو کر کے اٹھتے ہیں تہجد میں تو وہ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ آج ہم کوئی نیا کام کر لیں یا بات ہو جائے اور مسجد چلے جائیں اور خدا نخواستہ اگر ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، سوچیے میں طنز کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں بددعا دے رہا ہوں۔ جو مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے وہ اپنی منہ چھوڑ جائے، جو آدمی ایک مرتبہ خرچ کر لیتا ہے تو وہ اخبار میں دیتا ہے یہ حاجی صاحب آ رہا ہے، اس دن تو ان کو ایک ڈگری مل جاتی ہے حاجی صاحب، اسی لیے ہم نے کیا وہاں سے آنے کے بعد تم حاجی کہہ لو اپنے آپ کو۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے تو وہ اعلان کر کے خرچ کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، میں مسجد میں خرچ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے تعلق کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق میرے اور رب سے ہے، کسی اور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ راتوں میں جاگتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے پروردگار آپ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دیجیے، جہنم کا عذاب ناقابل برداشت۔ اور راتوں میں جاگ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے۔ آج ہم کوئی نیک کام کریں تو نیک کام کرتے جائیں، اللہ سے ڈرتے جائیں۔ آج ہم نیک کام کریں اور اس کے بعد جلوہ یہ دکھائیں کہ ہم سب سے زیادہ بڑے نیکوکار، ہم سب سے زیادہ پاک باز ہیں، ہم سب سے زیادہ پوتر ہیں۔ اس کا حق تو کسی کو نہیں۔ کوئی بھی مسلمان بلکہ کوئی بھی انسان اپنی کسی بھی خصوصیت کے اوپر گھمنڈ کرنے کا حقدار نہیں۔ کوئی اپنے علم کے اوپر گھمنڈ کرے گناہ، مال و دولت کے اوپر گناہ، اپنے حسب و نسب کے اوپر گناہ، اپنے حسن و جمال کے اوپر گناہ، اپنی نسبت و نسب کے اوپر گناہ۔ گھمنڈ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہماری نسبت کس طرح جڑی ہوئی ہے، حضور سے ہماری نسبت کس طرح جڑی ہوئی ہے۔ اگر حضور کا دامن چھوٹ جائے تو بخشش نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے گا، مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ابھی بچوں نے جو مصادقہ، جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں تحفظ ختم نبوت کا بھی ذکر تھا۔ اور مسلمان، اللہ نے اس امت کو ایسی امت بنایا ہے جو اس وقت میں بس بہت مختصر کر رہا ہوں، عورتیں بھی مرد بھی میری بات کو غور سے سنیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو فضیلت اللہ کے وہاں کس چیز میں ہوتی ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض،
کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، ہندی کو مصری پر، چینی پر، افریقی پر، ترکی پر، کسی بھی قوم کے اوپر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت اللہ کے وہاں کس کو کس پر ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو تقوی ایک ایسی چیز ہے، یہ قرآن بھی کہتا ہے، اے لوگو ہم نے تم کو ایک آدمی اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف خاندانوں، قبیلوں، کنبوں، برادریوں، ذاتوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے کہ جو اپنے مالک سے، اپنے خدا سے، اپنے آقا سے بڑھنے والا ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے۔ پھر گھمنڈ کس چیز پر؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا لا تزکوا انفسکم، تو اپنے آپ کو پاک صاف مت سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے تمہاری حقیقت، هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، تم کو اس نے آدم سے بنایا، تم کو اس نے زمین سے، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تمہارے اس وقت کو بھی اللہ جانتا ہے کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹوں کے اندر جنین تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لہذا تم اپنے کو پاک صاف مت سمجھنا۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے متقی کون ہوتا ہے۔ تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ ہاتھ سے نہیں ہے، زبان سے نہیں ہے، پیروں سے نہیں ہے، پیٹ سے نہیں ہے، ہمارے پہناوے سے نہیں ہے، ہماری داڑھی سے، ہماری وضاحتہ سے، ہماری ظاہری حلیہ سے نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، سنیے گا غور سے، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ جسم کا حصہ ختم ہو جائے گا تو جسم بھی ختم ہو جائے گا۔ کیا ہے وہ؟ حضور فرماتے ہیں الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ التقوی ہاں ہوگا، تقوی یہاں دل کے اندر۔ مسلمان صرف کہہ دینے سے مسلمان ہو جاؤ، بڑے بڑے دعوے کرنے سے یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں، مسلمان کب نہیں ہوگا؟ مسلمان ایک قربانی، مسلمان ہونا ایک قربانی طرف رکھتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے سنیے گا، میں اپنی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں جو بھی بات کر رہا ہوں بہت شارٹ طریقے سے اور قرآن کے حوالے سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ وهم لا یفتنون، آزمایا نہیں جائے گا۔ آج مسلمانوں تمہاری آزمائش کا وقت ہے، کہاں تمہیں آزمایا جائے گا؟ مسجدوں میں نہیں، مدرسوں میں نہیں، عبادت خانوں میں نہیں، مسجد کی صفوں، منبر، محراب میں نہیں، تم کو آزمایا جائے گا تمہارے بازاروں میں، تمہارے ایمان کا امتحان لیا جائے گا تمہاری دنیا داری کے ماحول کے اندر، وہاں تم کو آزمایا جائے گا۔ جب تمہارے پاس شادیاں ہوں، سوچئے گا ذرا، گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیے، کیا اسی طریقے سے شادیاں ہوئی تھی؟ سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ زہرا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ام سلمہ۔ مسلمان عورتوں، میری ماں اور بہنوں، کان کھول کر کے سنو، اگر یہی سماج رہے گا، یہی معاشرہ رہے گا اور یہی بدقسمتی ہماری زندگی میں رہے گی، ہم کیا منہ دکھائیں گے آخرت میں؟ سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ الکبریٰ کو، فاطمہ الزہرا کو، خدیجہ الکبریٰ ام سلمہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟
ہم ماننے والے ہیں صحابی کرام کے. آج ہم فرض کرتے ہیں دولت کو پانی کی طرح بہاتے ہیں. کڑوی کڑوی باتیں بھی سن لیے پانی کی طریقے سے. ہم کھانے کو کھڑے ہو کر کے صرف نہیں کھاتے ہیں بندر کی طریقے سے اونچا اونچا کے, بلکہ اس کو اپنے پیروں سے روکتے ہیں, اس کی بے توقیری اور بے حرمتی کرتے ہیں. ہم لاکھوں روپے کے پٹاخے جلاتے ہیں, آتش بازیاں کرتے ہیں, قیمتی قالینوں کے اوپر ہم معزز لوگ, عزتدار لوگ چلتے ہیں. ہم عزتدار ہیں, مارے جا رہے ہو, تڑپائے جا رہے ہو پوری دنیا کے اندر. تمہاری حیثیت اور تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو معزز سمجھو؟ عزت کی جو بات تھی وہ تو تم نے چھوڑ دی. عزت تمہاری دولت سے نہیں ہوگی. اللہ کے نیک بندے جہاں قرآن میں بیان کیا گیا ان کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. رحمان کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں, بلکہ فرمایا وکان بین ذلک قواما. ان دونوں کے درمیان جو درمیانی راستہ ہے اس کو اختیار کرو. جس طریقے سے ہم مظلوموں کے دلوں کو اور ان کے جذبات کو جو ہم ٹھیس پہنچا رہے ہیں, ان کی حق تلفیاں کر رہے ہیں. آج ہمارے گھر کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا. آسان کرو بھائی, یہ جہیز کی لعنت ختم کرو. آج یہ طے کرو اس تاریخ سال اجلاس کے اندر مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, علماء یہاں موجود ہیں, ہماری پردہ نشی خواتین یہاں موجود ہیں. آج یہ طے کرو کہ ہم دنیا کے سامنے دنیا میں پردے پر اسلامی کردار پیش کریں گے. ہم اسلامی معاشرے کو نمونہ بنائیں گے. ہم دنیا میں یہ بھی دکھائیں گے ہم اسرائیل کے چاہنے والے اور امریکہ کے ماننے والے اور مغرب کی پرستش کرنے والے نہیں ہیں. ہم ابو بکر و عمر کے ماننے والے, عثمان و علی کے ماننے والے ہیں. ہم صحابہ و صحابیات کی پیروی کرنے والے ہیں. یہ طے کر کے جاؤ, آج یہ عہد کر کے جاؤ کہ ہم صرف زبان سے نہیں کہیں گے. جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ 100% اسلام کے اندر آ جاؤ تو ہمیں 100% اسلام کے اندر آنا ہے. ایک کمرے کے اندر آدمی ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کمرے کے اندر ہے, سڑک پر نہیں, کمرے کے اندر ہے. جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم کو کمرہ نظر آئے گا, بعد میں وہ آدمی نظر آئے گا. اسلام کے اندر ایسے آؤ کہ جب دنیا تمہیں دیکھے تو اسلام تمہارا پہلے نظر آئے اور تم بعد میں نظر آؤ. یہ مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم 100% اسلام بھی 100%, تم بھی 100%. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, اے ایمان والے بن جاؤ. اس سے کہا جا رہا ہے جو ہم سے اچھے ایمان والے تھے, جو ہم سے پکے نمازی تھے. آج یہ دینی تعلیمی پروگرام جو یہاں پر ہو رہا ہے یہ ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے, ہم کو بنانے کے لیے, ہم کو ایمان اور کردار کو پیکر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور جو عورتیں ہیں, جو مرد ہیں, مردوں کی طریقے سے عورتیں بھی ذمہ دار ہیں. معاشرے کی اصلاح کی عورتیں بھی ذمہ دار ہیں. اپنی نظروں کی, اپنی عزت و ناموس کی حفاظت و پرواہ کرنا مردوں کے اوپر بھی ضروری ہے, عورتوں کے اوپر بھی ضروری ہے. بلکہ ہم جب قرآن دیکھتے تو عورتوں کی ذمہ داری زیادہ بڑھی ہوئی نظر آتی ہے مردوں کے مقابلے میں. ہماری آواز ہو, ہماری نظریں ہو, ہمارا جسم ہو, یہ اللہ کے حدود ہے. اور اللہ کے حدود کو پار نہ کرنا, جو اللہ کے حدود کو پار کرے گا وہ ظالم ہوگا, وہ خطاکار ہوگا.
اپنے معاشرے کو صحیح کرنا، بچوں کی پرواہ کرنا. یاد رکھیے بچوں کی تربیت. آج ہمارے بچے کنچے کھیل رہے ہیں، ہمارے بچے لاٹری کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سٹا لگا رہے ہیں. بچے ہمارے نشہ کر رہے ہیں. ہمارے بچے ان کی صحبتوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں کھلونا دے دیا گیا ہے، وہ رات بھر دیکھا کرتے. کیا دیکھ رہے ہیں وہ؟ اس کے ذمہ دار کون؟ اگر وہ بچے خدا نہ کرے اسلام سے پھر جاتے ہیں، نعوذ باللہ مرتد ہو جاتے ہیں، اس کے ذمہ دار والدین ہیں. وہ بچے اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ آتِہِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو دوہرا عذاب دیے، انہوں نے ہماری رہنمائی نہیں کی. کیا جواب دیں گے آپ؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے مستقبل کی پرواہ کرتے، ان کو متقی بناتے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں کی طرف سے، ہمارے بچوں کی طرف سے ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دے اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دے. جب ہماری اولاد متقی ہوگی اور ہماری ہدایت سے ہوگی تو ہم ان کے امام اور سرپرست ہوں گے. اس کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جلسہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے. میں نے کچھ زیادہ وقت لے لیا اور مجھے اتنا وقت نہیں لینا چاہیے تھا. وقت پہلے ہی پورا ہو گیا، لیکن بار بار آنا نہیں ہوتا ہے، آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہو پائے گی. اللہ تعالیٰ پھر توفیق نصیب فرمائے کہ ایسا وقت آئے اللہ تعالیٰ اس چمن کو خوب چمکائے، طالب علموں کے مستقبل کو اور طالبات کے مستقبل کو، متعلمات کے مستقبل کو یا اللہ ان کی قسمتوں کے ساتھ چمکا دے اور ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.